موجودہ زمانے میں لائف انشورنس کا شرعی طریقہ، لائف انشورنس کی شرعی حیثیت، ہیلتھ انشورنس، یہ سب چیزیں بھائی، ایک تو قطر والوں نے جو انشورنس کے چیزیں قائم کی ہیں وہ درست، قطر والوں کی بیمہ پالیسی، اس پہ بہت سے علماء نے اتفاق کی ہے، اس کو چیک کرنا چاہیے۔ دوسری بات آپ سے عرض کریں کہ جتنی تیزی سے حالات معاشی طور پر بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں نا، ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں رہا۔ پچھلے 300 سال سے معیشت میں سود اتنا گھس گیا ہے کہ اول تو اس کا حل نہیں، اور جو حل ہے تو قوت مقتدرہ نہیں، قوت نہیں ہے جو اس حل کو نافذ کر سکے۔ اور آپریشن 10 لاکھ جمع کراؤ، بچے کا 2 لاکھ جمع کراؤ، 5 لاکھ کہاں سے لے کے آئیں؟ کوئی حل نہیں، کوئی حل نہیں۔ تنخواہیں اتنی ہیں نہیں کہ اس سے کوئی چیز بچے، اس لیے اس میں کم سے کم جہاں پر گناہ کا ارتکاب ہو وہاں چلے جانا چاہیے۔ انشورنس وہاں کرانی چاہیے جہاں پہ اسلامک بینکنگ میں علماء نے، کسی بھی درجے کے علماء ہیں، انہوں نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے درمیان اور اس شخص کے درمیان بہرحال کوئی نہ کوئی ایسا گروہ موجود ہے جس نے اس کو جائز قرار دیا۔ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب ہیں، جامعہ نعیمیہ کراچی کے بریلوی حضرات کے بڑے ٹاپ کلاس کے جو علماء ہیں ان میں سے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، کوئی 20 جلدوں میں آئی ہے، اور میں نے خود ان سے، ہم نے ایک مرتبہ فون پہ بعض باتیں، کئی مرتبہ بات ہوئی، ایک مرتبہ ہم نے عرض کیا کہ حضرت یہ جو آپ نے اس میں مولانا احمد رضا خان صاحب پہ تنقید کی ہے، ان کے بعض فتاویٰ کو آپ نے چیلنج کیا ہے، تو اب بریلوی مسلک سے ہو کے امام کے فتاویٰ تو کہنے لگے اسی لیے تو الزام ہے کہ دیوبندیوں سے پیسہ لے کے تفسیر لکھ رہا ہوں۔ ان کی تفسیر آپ دیکھیں، مسلم کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اور مسلم کی شرح پہ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے تعریف کے کلمات لکھے ہیں۔ انہوں نے، بریلوی علماء کے مفتیوں نے ان بانڈز کو جائز قرار دیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا رسالہ لکھا ہے کہ سود ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ سود اور جوئے کی تعریف میں یہ نہیں آتی۔ اس لیے ایسے نہیں ہے کہ اگر کسی عالم دین نے کہا ہے تو اس کے پاس دلائل نہیں۔ بریلوی علماء اب اسے جائز کہنے لگے ہیں، اور ہوتے ہوتے یہ دیوبندی بریلوی مسئلہ کبھی آج سے 50 سال بعد بن جائے گا، کیونکہ لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ یہ رجحان اب آ رہا ہے، اور جو لوگ بھی ان کی تفسیر مسلم کی شرح اگر پڑھیں گے تو اس میں انہوں نے جواز کے فتوے دیے ہیں۔ جامعہ رضویہ لاہور، یہاں کے مفتی حضرات نے اسے جائز کہا، ایک دو آدمیوں سے بات بھی ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ تعریف ہے سود کی اور جوئے کی، اور جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے وہ اس پہ صحیح نہیں اترتا۔ مولانا تقی صاحب سے بات کی گئی، مولانا نے کہا والد صاحب نے جو لکھا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں، اس لیے بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایسا وقت آ جائے گا میری امت پہ جب تم میں سے کوئی آدمی سود سے بچ نہیں سکے گا، اور تمہارا متقی سے متقی آدمی اسے اتنا سود تو لگ ہی جائے گا جتنا راہ چلتے کو آندھی میں غبار لگ جاتا ہے۔ بس یہی حالت، حد الوسع اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اگر اس میں چلا جائے اور پڑ جائے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔